جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ موت، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ صدر محترم، السلام علیکم۔ تاریخ کہتی ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں پر 3 بڑے بحران آئے۔ ایک مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کے دور میں ان کا جاری کردہ دین الہی کا فتنہ، دوسرا مرہٹوں کی طرف سے مسلمانوں کا قتل عام، اور تیسرا انگریزی دور میں ہندی مسلمانوں پر کفر کی یلغار۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہر دور کے مسلمانوں پر، ہر فرعون راہ موسیٰ کے مستاق، ان فتنوں کو کچلنے کے لیے اللہ کا کوئی نہ کوئی نیک بندہ اللہ کا نام لے کر اٹھا اور مسلمانوں کی دستگیری کی۔ جی ہاں، ایسے ہی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد قلندر کو برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے کھڑا کیا، اور اس مرد قلندر کا نام تھا علامہ محمد اقبال صاحب ذی وقار۔ علامہ اقبال نے ایسے گئے گزرے دور میں ایک طرف مسلمانوں کی فکر اور سوچ میں انقلاب پیدا کیا، دوسری طرف ہندی مسلمانوں کی بے حسی اور بے عملی کے بت کو توڑا اور انہیں فکر عمل کی امید افزا اور ایمان افزا راہوں پر ڈال دیا۔ اقبال دراصل شاعر انقلاب تھے، اپنے دور میں ایک تحریک، ایک طوفان، ایک شعلہ، ہندوستان کی سنگلاخ زمین کے لیے سیرابی کی ایک امید۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساکی۔ صاحب صدر اقبال نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ 2 صدیوں کی غلامی نے مسلمانوں سے زندہ رہنے کی امنگ تک چھین لی تھی۔ آزادی عمل اور آزادی جسم و جان کا شعلہ جو ان سے پہلے چند مجاہدین کے ہاتھوں ابھرا تھا، وقت کی ظالم آندھیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ اسے بجھا دیا۔ سراج الدولہ کی روشنی خود گھر والوں نے گل کر دی۔ ٹیپو سلطان انگریز لومڑی کی چال بازیوں کا شکار ہو گیا۔ سید احمد شہید کی تحریک جہاد بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر دم توڑ چکی تھی۔ اس کے بعد پے در پے ناکامیوں نے ہندی مسلمانوں کو مایوسی اور نا امیدی کے بھنور میں اس طرح جکڑا کہ دور دور تک انہیں ساحل مراد نظر نہیں آ رہا تھا۔ معزز سامعین کرام، الحاد و مادہ پرستی میں جنم لینے والی تہذیب نے مسلمانوں کو مغربی تہذیب کے اندھی تقلید میں ایسا جکڑا کہ آج تک وہ اس پرکشش اور پرفریب جال سے نہ نکل سکے۔ یہ وہ پس منظر اور ماحول تھا جس میں اقبال جیسے مرد مومن اور مرد مجاہد نے جنم لی۔ جی ہاں، نا امیدی اور مایوسی کے اس تاریک ماحول میں اقبال نے امید اور یقین کی شمع کچھ اس طرح جلائی کہ اندھیرے گھروں میں فکر و عمل کے نئے چراغ جل اٹھے۔ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ سامعین کرام، اقبال دراصل خود ہی خواہ تھے، دلوں کو گرما دینے والے ایک پیغمبر انقلاب۔ چنانچہ خواب غفلت میں پڑی ہوئی قوم کو بیداری کا پیغام پورے عزم و ارادے سے اس شان سے دیا کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ سنیے تو اقبال کیا کہتے ہیں۔ دل مردہ نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، تیرا بحر پرسکون ہے یا کہ فسوں ہے، نانگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ۔ صدر محترم، حق تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی زندگی شب تاریخ میں ستارہ صبح بن کر طلوع ہوئی۔ تیز تند ہوا میں امیدوں بھرا چراغ انداز خسروانہ کے ساتھ کیا خوب جلایا۔ ہوا ہے اگرچہ تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا ہے اگرچہ تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے انداز خسروانہ۔ سچ کہتا ہوں عالیجا، سچ کہتی ہوں عالیجا، اس مرد قلندر نے امید اور یقین کی چراغ اس شان سے روشن کیے کہ مدتوں بے یقینی کی نیند سونے والی بے خبر قوم یکدم جاگ اٹھی جب اقبال نے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا۔ مشرق سے بیزار ہو نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے بیزار ہو نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ جناب صدر، قوم کی بیداری عمل کا شاہکار دیکھ کر اقبال کے دل کو اس قدر مضبوط حوصلہ ملا کہ پورے اعتماد کے ساتھ اور عزم و یقین سے پکار اٹھے۔ الٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں، الٹ جائیں گی تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں، حقیقت ہے نہیں میرے تخیل کی یہ اللہ کی۔
صاحب صدر یہ اقبال کی شاعری ہی تھی جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو اپنی ذات کے اوپر اعتماد بحال ہوا بلکہ ان کا رب ذوالجلال کی قادر مطلق ذات پر یقین کامل پیدا ہوا۔ وہ فرماتے ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاق یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ خورشید جہاں تاب کی زو تیرے سرزمین، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے سرزمین، آباد ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ آپ کی سماعتوں کی مشکور۔